ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہم نے رمضان کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے بعد زکوٰۃ سے متعلق فضائل اور مسائل سنے ہیں، اور پچھلے جمعہ کو ہم نے رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی 10 دن کس طرح سے گزارنے چاہیے اس کو سنا تھا۔ آج ہم رمضان ہی کے ایک اہم عمل صدقۃ الفطر سے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں تو یہ ہمارے لیے صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے۔ تو دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ موقع ہے۔ موقع کس چیز کا ہے؟ موقع اس چیز کا ہے کہ ہم اس کو بہانہ بنا کر اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کرنے پر تلی ہوئی ہے، تو اس کو بہانہ بنا کر ہم اپنے دنیا و آخرت کے تمام مسائل کو حل کر لیں۔ دیکھو دوستو، آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے دنیا کی، جتنا اپنے آپ کو لگائیں گے، جھوٹ سچ کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تو ہم بہت بڑے آدمی بن جائیں گے، ہم بہت مالدار بن جائیں گے۔ حالانکہ دوستو، ایک چیز تو طے ہے، اللہ رب العزت نے دنیا بقدر مقدر رکھی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم کو اپنے مقدر سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدر کو ہماری محنت کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ ہم کو محنت کا مکلف بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والے کو اس چیز کا پابند کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت دونوں طلب کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ آخرت کی بات کبھی کبھار جمعہ میں سن لیتے ہیں، تھوڑی دیر ذہن میں بات آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ حالانکہ دوستو، آخرت ایسی چیز ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ایسی چیز ہے جس کو آدمی 24 گھنٹے اپنے ذہن میں رکھے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال دی کہ جب دنیا سے انسان چلا جائے گا اور اس کی آنکھیں بند ہو جائے گی، اس کا جسم مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، تو اللہ رب العزت سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، دنیا میں کتنا رہ کر آیا؟ تو دنیا کی دوستو زندگی رہے گی نا، ایک خواب کی طرح رہے گی، اس کے لیے خواب کی طرح رہے گی۔ جیسے ہم سپنا دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ہم پہاڑ سے گر رہے ہیں، ہمارے پیچھے شیر لگ گیا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم دبئی کے پرنس بن گئے ہیں، برج خلیفہ ہمارے نام پہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں بہت سارے بنگلے ہیں، ہم بہت بڑے، اس دنیا کے بہت بڑے آدمی بن گئے، ہم نے خواب میں دیکھا، اور خواب کھل گیا تو ہم تو یہی پہ ہیں۔ حالانکہ خواب کتنا بھی لمبا ہو، لیکن آنکھ کھل جاتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا جو ہے نا، دنیا میں ہم چاہے کتنے ہی پیسے والے ہو، پراپرٹی والے ہو، کتنے ہی عہدے والے ہو، لوگ ہمارے لیے اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہوں، لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہو، لیکن جیسے ہی ہماری زندگی کا آخری وقت آ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہم کتنی پریشانی میں ہوں، کتنی مصیبت میں ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اور بڑی بڑی بیماری ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے رحم اور ترس آتا ہے، لیکن یہ مصیبت اور یہ پریشانی کب تک ہوگی؟ موت آئے گی تو سب ختم۔ تو معلوم ہوا یہ دنیا کی زندگی ہے نا، اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ رب پوچھیں گے، میرے بندے کتنا رہ کے آیا؟ تو بندہ کہے گا، اللہ رب العزت شاید ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ، یعنی تھوڑے ہی پل میں رہ کر آیا ہوں، سب بھول جائے گا۔ آخرت میں کتنا رہنا ہوگا؟ خالدین فیہا، جنت میں رہے گا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں رہے گا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آخرت کی زندگی کو دوستوں کوئی اینڈ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کو کوئی اس کا جو ہے نا اینڈ نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں تو بہرحال آدمی کتنا ہی غفلت میں ہو، اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو مرنا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو میڈیکل لائن کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، کوئی آیورویدک کو جو ہے پریکٹس میں لیتا ہے، کوئی ایلوپیتھی کو لیتا ہے، کوئی ہومیوپیتھی کو لیتا ہے، ان لوگوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہومیوپیتھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں آیورویدک نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں ایلوپیتھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح ادیان میں اختلاف ہے، کوئی ایمان والا ہے تو کوئی غیر مسلم ہے، تو کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی ہے، ان میں اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگوں میں دوستوں رائےوں میں آپس میں اختلاف ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ کسی دھرم والے کو، کسی پیشے والے کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا بولنا ہے بھائی مرنا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کسی بھی بھگوان کو یا خدا کو یا گاڈ کو نہیں مانتے، ان کو بھی یہ معلوم ہے اور وہ بھی یہ بولتے کہ مرنا تو بہرحال ہے، انسان اس دنیا میں آیا تو اس کو جانا ضرور ہے۔ اب سمجھدار انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، ہوشیار، ٹیلنٹڈ، چالاک وہ آدمی ہے جو
اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی روزانہ اپنے کو مانیٹر کرے، دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا ناراض کرنے والے ہیں، اور ہر کام آخرت کے لیے کرے، مرنے کے بعد کے لیے کرے۔ آج دوستو سچی بتاؤ، ہم ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے نا ہماری جگہ زمین بن جائے، کچھ گھر بن جائے، کچھ بینک بیلنس ہو جائے، بچے اچھا پڑھ لکھ لیں، منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن مقصد دوستو آخرت ہونا چاہیے۔ مثال دو آپ کو، ایک پرندہ آسمان میں اڑتا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پکڑ لیں، تو وہ اڑتا ہے نا، تو جب دھوپ ہوتی ہے تو اس کا سایہ نیچے آتا ہے زمین پہ، تو کچھ لوگ اس پرندے کو پکڑنے کے چکر میں سایہ پکڑتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ سایہ پکڑتے رہتے ہیں۔ بتاؤ دوستو، قیامت آ جائیں گی، وہ پرندہ ہاتھ میں آئے گا کیا؟ سایہ پکڑنے سے، کسی بھی چیز کا سایہ پکڑنے سے وہ چیز ہاتھ میں نہیں آتی، اور اگر اس چیز کو ہم نے پکڑ لیا تو سایہ تو ہاتھ میں آ ہی جائے گا۔ ہم گائے یا بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے، ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے خریدتے ہیں، ہم کو دودھ ملتا ہے، لیکن گوبر بھی فری میں ملتا ہی نہیں ملتا۔ ہم کبھی دیکھیں کہ ایسی گائے جو گوبر نہیں کرتی ہو، بولے ایسی گائے ہم کو آرڈر پہ بنانی ہے کہ صرف دودھ دے، گوبر نہ دے۔ تو دنیا کی مثال دوستو سایہ کی طرح ہے اور گوبر کی طرح، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دنیا کو دنیا کے حد تک رکھنا ہے، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اچھے سے اچھا کماؤ، اچھے سے اچھا گھر بناؤ، اس بشرطے کہ اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، لیکن یہ سب کرو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہمارے سامنے یہ چیز ہوگی نا دوستو، تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا کو حلال طریقے سے کمائیں گے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ کمائیں گے، نمازوں کو نہ چھوڑتے ہوئے کمائیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا ہی مقصد ہوگی تو انسان نمازوں کو چھوڑے گا، سوچے گا دیکھیں گے بعد میں، دنیا بنا لیتے پہلے۔ تو یہ دوستو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کروا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا، حضرت داؤد کو بادشاہت دی تھی، لیکن انہوں نے اس بادشاہت میں رہ کر اللہ کو نہیں بھولا، تو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیا۔ قارون کو اللہ رب العزت نے دنیا بھی بہت مال دیا تھا، لیکن اس نے آخرت کو نہیں اپنایا، وہ صرف دنیا کو ہی دیکھتا رہ گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے مال کے ساتھ اس کو دھسا دیا۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہ بنایا، فرعون کا ایسا محل تھا کہ اس کے نیچے سے نہر بہ رہی تھی، دریائے نیل آج بھی ہے، نائل کہتے ہیں اس کو، وہ فرعون کے دربار سے یہ کرتی تھی، اور پوری بادشاہت کے اندر تھی فرعون کے، وہ جیسا چاہتا تھا لوگوں کو استعمال کرنے دیتا تھا، نہیں دیتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو آج فرعون کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے، لیکن عبرت کے لیے رکھا ہے۔ لوگوں اچھا بتاؤ، کوئی بھی آج تک آپ نے فرعون نام کا بچے کا نام رکھا ہے کیا؟ اتنا بڑا بادشاہ تھا، لوگ بادشاہوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، ہے نا، تیمور لنگ بادشاہ کے نام پہ نام رکھتے ہیں لوگ آج بھی، اورنگزیب، نہ جانے کون کون ہیں۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہے کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہو؟ کیسا ذلیل کیا اللہ نے، حالانکہ بادشاہ تھا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی فرما برداری کرنے پر چاہے آپ بادشاہت میں ہو یا غریبی میں ہو، اللہ کامیاب کرے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر آپ چاہے بادشاہت میں ہو یا غریبی میں، اللہ ناکام کرے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے موقع ہے اپنی آخرت کی فکر کرنے کا، اپنی آخرت کو بنانے کا، ایک ایسی اپنے اندر انرجی پیدا کرنے کا جو ہمارے لیے زندگی بھر چلے۔ ہم صرف اللہ رب العزت نے ہم سے نماز کا مطالبہ رمضان میں نہیں کیا کہ رمضان میں نماز پڑھو باقی بھول جاؤ، ایسا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے روزانہ مرتے دم تک 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کس حالت میں؟ اچھے رہیں گے تب، نہیں اچھے رہیں گے تب بھی پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کے ہاتھ پہ ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، اشارے سے پڑھو، اشارے کی بھی طاقت نہیں ہے، آنکھوں سے پڑھو، آنکھوں سے اشارہ کرو۔ معلوم ہوا دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی ماننے کے لیے، جو جتنا اللہ کو راضی کر کے جائے گا آخرت اس کی بنتی چلی جائے گی، اور جو راضی کر کے نہیں جائے گا تو اس کی آخرت بگڑ جائے گی۔ قبر میں اللہ رب العزت نے 3 سوالات رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ہر ایک سے فرشتوں کے ذریعے پوچھوائیں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے سوال جواب تو معلوم ہے ہم کو، کہہ دیں گے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن دوستو وہاں پر ہماری زبان بند کر دی جائے گی، ہمارا دل جواب دے گا۔ کون دے گا؟ ہمارا دل جواب دے گا۔ اگر رب کو رب مان کر اس دنیا سے گئے ہیں تو دل سے آواز نکلے گی، اللہ ربی، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اگر سب کو رب مان کر گئے ہیں، رب کو چھوڑ کر رب کو ناراض کر کے گئے ہیں، تو پھر کہیں گے مجھے نہیں معلوم، یہ کیسا سوال پوچھ لیا، حالانکہ ہمارے علم میں ہو، وہاں پہ علم کام آنے والا نہیں ہے کہ ہم کو معلوم تھا کہ ہم ایسے سوال کا ایسا جواب دیں گے، ہمارا دل گواہی دے گا۔ جیسے مثال دو آپ کو، جو میموری کارڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر ہم نے قرات بھری ہے اور پھر موبائل میں ڈال کر اس کو پلے کریں گے تو کیا آواز آئے گی؟ قرات کی آواز آئے گی۔ گانے بھرے تو گانے کی آواز آئے گی، جو بھرا ہے اس کی آواز آئے گی۔ تو اسی طرح ہمارے دل کا مسئلہ ہے، دنیا میں ہم نے جو بھرا ہے وہی آخرت میں نکلے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ پوچھے گا کہ ایک شخص کو دکھایا جائے گا، کہیں گے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا۔ تو جس نے سنتوں کے مطابق عمل کیا ہوگا، اتباع رسول کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانا ہوگا، وہ فوراً کہیں گا یہ تو میرے نبی ہیں، ان کی مان کر تو میں کامیاب ہوا ہوں، ان کی مان کر میں نے زندگی گزاری ہے۔ اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے خوب نعرے لگائے ہوں گے، اپنے ہاتھ پہ اور پیشانی پہ لکھا ہوگا آئی لو محمد، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح چہرہ نہیں بنایا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے اپنے گھر سے نکالے ہوں گے، اپنے شادی بیاہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم سے کم خرچ کرو، اس نے ڈی جے بجایا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہیں گا میں ہی نہیں جانتا کون ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو سب جو ہے نا، یہ جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانا اور ان کی کتنی مانی۔ صرف محبت کے دعوے کرنے سے نہیں چلے گا، اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور سنتوں پر نہیں چلتا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، کہ دعویٰ کر رہا ہے لیکن سنتوں پر نہیں چل رہا۔ ایک باپ بیمار ہے، اس کے 2 بچے ہیں، باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ذرا پانی پلا دے،
بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ سے مجھ کو بہت محبت ہے. ہاں بولے ٹھیک ہے تو پانی تو پلا دے. بولے لیکن حقیقت بتاؤ ابا آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. ارے ٹھیک ہے سن لیا میں نے, مجھے بھی تجھ سے محبت ہے, پانی پلا دے. نہیں آپ یقین نہیں کریں گے, آپ سے مجھ کو بہت محبت ہے. اور دوسرا بیٹا اٹھ کر کے جا کے پانی لا کر کے دے دے. تو محبت کس کو ہے بھائی؟ صرف بول بچن دینے والے کو ہے. اس نے کچھ نہیں بولا, اس نے خالی پانی لا کے دے دیا, مان لیا باپ کی. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں, اپنے کاروبار میں جھوٹ سے بچیں, اپنے معاملات میں گڑبڑی سے بچیں, کسی کا 1 روپیہ ہم نہیں کھاویں. جب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اصل ثابت ہوگی. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کعبۃ اللہ کے چکر لگانے سے تمہارے وہ چکر معاف نہیں ہوں گے جو لوگوں کو تم نے چکر کھلائے ہیں. آدمی کتنے کعبۃ اللہ کی طواف کر لیں, لیکن اس نے جو لوگوں کو چکر کھلایا ہے وہ چکر آخرت میں اس کے گلے میں ہڈی بن جائیں گے. تو معلوم ہوا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ کرنے سے ثابت ہوگی. تو کہے گا یہ میرے نبی ہے, میں ان کی اتباع کر کے آیا ہوں. پھر اسے پوچھا جائے گا ما دینک, تمہارا دین کیا ہے, مذہب کیا ہے. تو اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کہے گا میرا دین مذہب اسلام ہے. اور اسلام کے خلاف زندگی گزاری ہوگی ہاں تو کیا ہوگا, یہ کہے گا کہ ایک ایسا سوال پوچھ لیں مجھے نہیں معلوم. تو سوال تو بہت آسان ہے, لیکن آسان اس لحاظ سے کہ علم میں ہے تو آسان ہے, لیکن عمل میں ہے تو بڑا مشکل ہے. جو اپنی پوری زندگی اس محنت کو کر کے جائے گا تو اس کو انشاءاللہ وہاں پر آسانی ہوگی. تو یہی سمجھانا, اور میرا اصل تو مقصد یہ کہ میں سمجھ جاؤں. بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے, بولنے والے کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ آخرت کو دوستوں مقصد بنا کر کے ہم کو چلنا ہے. دنیا تو اللہ رب العزت دے کر رہیں گے. دنیا کس کو دیتے ہیں, میں بتایا نا کہ دنیا اللہ رب العزت کافر کو, فاجر کو, فاسق کو, ناستک کو بھی دیتے ہیں. جو کسی کو نہیں مانتا اس کو بھی دنیا مل جاتی ہے. کیوں؟ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے دنیا کی تھوڑی بھی ویلیو ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا, لیکن میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں تاکہ وہ اسی میں لگے رہے. بعض مسلمان اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی نافرمانی کرتے, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے, جمعہ کو آگے تو آگے, عید کے لیے آتے ہیں, پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, اور ہم کو تو اتنی مال و دولت ملی, ہم تو بہت آسانی میں اور عیش میں ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے دوستو, جب ہمارے گھر میں چوہے ہو جاتے ہیں نا, تو چوہے کو پکڑنے کے لیے گھی کی روٹی لگائی جاتی ہے. چوہا سمجھتا ہے یہ تو میرے سے بہت خوش ہے, میں ان کے کپڑے پھاڑ رہا ہوں, نوٹ پھاڑ رہا ہوں, ان کے جو ہے نا چیزوں کا نقصان کر رہا ہوں, یہ تو میرے کو گھی کی روٹی دے رہے, کتنے اچھے لوگ ہیں, اور میں بھی کتنا اچھا ہوں, سب کر رہا ہوں تو بھی یہ میرے سے خوش ہے. لیکن جب چوہا پھنستا ہے نا پھر اس کو موقع نہیں ملتا. تو نافرمانی کرنے والے اس گمان میں نہ رہے کہ میرا تو سب اچھا چل رہا ہے, دھندا کاروبار سب اللہ میرے سے راضی ہے, کیا فائدہ نماز پڑھ کے, سب تو ہو رہا ہے میرا. تو دوستو بہت بڑے دھوکے میں ہے, جب پکڑ ہوگی نا سب ختم ہو جائے گا. اس لیے رمضان کو بہانہ بنائیں, صرف ہماری عبادت کو, ہمارے تقوی کو رمضان کی حد تک نہ رکھے, بلکہ اس کے بعد بھی ہم پوری زندگی مرتے دم تک اس کو کرنے والے بن جائیں. تو نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ, سچی پکی توبہ کر لیں کہ اللہ پچھلی زندگی جو گزر گئی, آئندہ میں تیری مان کر چلوں گا. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ سنتے ہوئے چلے, صدقہ فطر ہم کو دینا ہے. ابھی اور ایک جمعہ انشاءاللہ باقی ہے, اس کے اندر بھی بتایا جائے گا. تو صدقہ فطر جو ہے ہم کو نکالنا ہے اپنی طرف سے, اپنی بیوی کی طرف سے, اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے, اپنے ذمے جو ماں باپ ہیں ان کی طرف سے, اپنے چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں. صدقہ فطر واجب ہے ہر شخص پر جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, یا پھر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ اتنا مال ہے, اس کے پاس مہنگا فرنیچر ہے, مہنگا گھر ہے. گھر پہ تو خود کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو رہتا گھر ہے انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی, لیکن اس کے پاس خود کا گھر ہے, اس کے گھر میں بہت فرنیچر ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں, اس کے پاس آئی فون ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, تو پھر اس کے لیے بھی صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. شوافی کے نزدیک عید کے دن اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے تمام خرچے پورے ہو گئے اور کچھ مال بچ گیا, اس میں سے صدقہ فطر نکال سکتا ہے, تو اس کو صدقہ فطر نکالنا چاہیے. یہ صدقہ فطر شکرانے کے لیے ہے, جرمانے کے لیے نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ فطر نکالتا ہے, جو رمضان جس پر گزرتا ہے, تو اس کے روزے, اس کی عبادت, اس کی تراویح آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹک جاتی ہے, معلق ہو جاتی ہے. جب آدمی صدقہ فطر نکالتا ہے تو وہ آسمانوں پر قبول ہو جاتی ہے. تو بہت چھوٹا عمل, لیکن اس کی تاثیر بہت بڑی ہے. اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں میں, رمضان کی عبادت میں جو تھوڑی بہت کوتاہی کمی ہو جاتی ہے, ہم اتنے پرفیکٹ تو نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے, تو صدقہ فطر کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ عید کے دن کوئی بھی مسلمانوں کا گھر بھوکا نہ رہے, عید کی خوشی میں ہر ایک شامل ہو. اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ صدقہ فطر نکالیں, ایک کی طرف سے 2.5 کلو لگ بھگ اناج نکالیں. کھجور نکالنا ہو تو 3 کلو 150 گرام کے آس پاس نکالیں, یا اس کی قیمت نکالیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز نکالیں. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ صدقہ فطر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, سب پورا محلہ, پورا گاؤں انہیں کو جا کے صدقہ فطر دیتا ہے. ان کے گھر پہ 500 کلو 1000 کلو اناج جمع ہو جاتا ہے. کریں گے کیا وہ؟ تو جا کے جو 40 روپے کلو والا اناج ہے وہ 20 روپے میں, 15 روپے میں, 5 روپے میں بیچ دیتے ہیں. تو یہ نہ ہو, اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ اگر اس کو اناج کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا دیں, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے دیں, تاکہ اس کا عید کے دن کا کام اچھے سے نکل جائے. تو اس طرح کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی بہت تفصیل ہے وہ عید کے احکامات آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے اگر اللہ نے نصیب کیا تو. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. ایک اعلان تھا کہ ابھی جس طرح سے 1:30 بجے کی ایک جماعت ہے, تو